امام مالک سے رحمہ اللہ المتوفا 179 ہجری، وہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے روئے زمین پر کہ جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہوں، صرف اس شخص کی ہر بات مقبول ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کے ساتھ۔ اور دوسرا دور حاضر میں بہت بڑے انٹلیکچوئل ایک پرسنالٹی، میں اس سے کئی معاملات میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن حق بات کسی کی بھی ہو وہ قبول کر لی جائے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا وہ جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ علم میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میرا دل نہیں مانتا۔ واللہ جب ہم لوگ بریلوی تھے نا تو ہمیں کوئی قل انما انا بشر مثلکم پڑھتا تھا تو ہمارا دل نہیں تھا آیت کی طرف مانتا، سیدھی سی بات ہے، ہماری ٹریننگ یہی ہوئی تھی۔ تو دل تو کسی کا نہیں مانتا، دل کے اوپر تو نہیں جانا آپ نے۔ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ علمی طریقے سے غلطی کسی کی واضح کریں پھر چھوڑ دیں، جس نے بات قبول کرنی ہے وہ کرے گا۔ زبردستی گھوٹ کے کسی کو پلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے صرف علمی طریقے سے دلائل سامنے رکھنے ہیں، جس کی مرضی یہ قبول کرے، جس کی مرضی یہ نہ قبول کرے۔ زبردستی کوئی کسی کو بھی حق گھوٹ کے نہیں، گھول کے نہیں پلا سکتا کسی کو۔ تو جسے شوق ہو غلطی نکالنے کا تو وہ ضرور نکالے، لیکن علمی طریقے سے۔ اب رہا رجوع کرنے کا معاملہ، تو الحمدللہ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ میں نے کئی معاملات میں رجوع کیا ہے، اور میں نے آج بڑی دقت نظر سے اس کے اوپر جب سوچا ہے تو 5 مثالیں مجھے ملی ہیں، ٹک میں بھی آ جائیں گے۔ رجوع نمبر 1، مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے سنن دارمی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پکڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو بھی پیروی کرتے میری۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تورات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اور یہ پورا واقعہ یہ بالکل جعلی روایت ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا تھا۔ شیخ زبیر لزئی صاحب نے مشکات کی تحکیم کے دوران، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 194 نمبر حدیث یہی آئی ہے، سنن دارمی کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے۔ اس میں مجالد راوی ہے، مشہور راوی ہے، پکا ضعیف ہے، اور اس کی جو مسند احمد کی جو سند ہے وہ بھی منقطع ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ جعلی روایت ہے۔ اور مسئلہ نمبر 121 میں 25 جولائی 2015 کو میں نے دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ بات، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات اور پڑھو اس کے اندر سے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات اور انجیل کے اندر بھی وہی حق موجود ہے، حالانکہ قرآن کے زمانے تک بھی وہ تحریف شدہ تھی، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ باقی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، عقیدہ توحید اس میں نہیں تبدیل ہوا، ورنہ آپ ان کو دعوت ہی نہیں دے سکتے۔ تو قرآن بار بار کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کتاب سے جو پہلی کتاب ہے وہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو اس میں سے ہمارے ساتھ بات کرو، یا انبیاء کی وحی میں سے کوئی چیز چلتی آ رہی ہو۔ تو میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا تھا کہ یہ کتاب و سنت کی تھیم کے ہی بالکل خلاف ہے یہ والا واقعہ۔ باقی بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، لیکن روایت یہ جعلی ہے۔ رجوع نمبر 2، اسی مسئلہ نمبر 58 میں 14 دسمبر 2008 کو میں نے جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر روایت بیان کی تھی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں، کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ قرآن حکیم میں جو آیت ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر کتاب و سنت کے دلائل کے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا۔ تو یہ روایت بھی بالکل جعلی ہے، اور اس کی سپورٹ میں اس کی تھیم کو ہم صحیح مانتے ہیں، اور اس سے بہتر ہمارے پاس صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے آیات موجود ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 71A میں ریکارڈ کروا دی تھی، اور اسی میں 16 فروری 2013 کو 71A مسئلے میں میرا اس روایت کے بارے میں رجوع بھی ریکارڈ تھا، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے۔ اس میں غطیف نام کا راوی ہے جو کہ پکا ضعیف راوی ہے، اور مسند احمد والا جو اس کا طریق ہے وہ بھی منقطع ہے، تو یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے بھی
جو ہے انوار الصحیفہ میں لکھ دیا یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ رجوع نمبر 3، مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک سنی سنائی بات بیان کر دی تھی، ظاہر ہے وہ سب میں مشہور ہے، ایون اہل حدیثوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جو محققین لوگ ہیں، باقی بریلوی دیوبندیوں کا تو اتنا شغف نہیں ہے اس طرح کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ تو یہ بالکل جعلی اور جھوٹی بات ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کسی، صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، بالکل یہ لوگوں کی منہ کی بات ہے۔ اور میں نے الحمدللہ واقعہ معراج پہ 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے، اس میں جو پہلا ہی لیکچر تھا مسئلہ نمبر 126A 3 اکتوبر 2015 کو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، وہیں پر آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی، ملاقات، دیدار والی بات الگ چیز ہے، وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے۔ ملاقات کے لیے دیدار ہونا شرط نہیں ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تر رہے، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، وہ انتہا ہے۔ تو یہ میری الحمدللہ اس پہ ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ رجوع نمبر 4، اسی مسئلہ نمبر 41 میں 19 مئی 2012 کو میں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے لیکچر دیا تھا، جس سے میں آج بھی 99.9% ایگری کرتا ہوں۔ صرف ایک مسئلے میں مجھے خطرہ تھا اور اس معاملے میں ایک سٹیپ پیچھے آ گیا ہوں، اور اس میں نے سلفیوں کے یعنی اہل حدیث کے حق میں تھوڑا سا غلوب کر دیا تھا، استواء علی العرش والے مسئلے میں۔ باقی اسماء و صفات کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرا اب رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر 132 میں، ابھی حال ہی میں 13 فروری 2016 کو، جس میں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا کوئی انکار کرے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیفیت اس کی مجہول ہے۔